بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس پروگرام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سوالوں کی طرف بلا کسی تاخیر کے آ رہے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ ختنہ کیا چیز ہے اور کہاں کیا جاتا ہے؟ ویسے تو جواب میں کہوں گا سارے لوگ ہی تقریباً اس مرحلے سے مسلمانوں کو گزرنا رہتا ہے، جانتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں تو بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا سوال ہے۔ میں سلسلے میں بتا دوں کہ اس موضوع پر علامہ ابن القیم نے کتاب لکھی ہے، مفصل کتاب لکھی ہے، جو بارہا چھپ چکی عربی میں ہے، لیکن اس کے اندر سارے مسائل کو انہوں نے بیان کیا، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ختان یا ختنہ عربی زبان میں اس کام کو کہتے ہیں جس میں چمڑی کاٹی جاتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی کبھی حدیثوں میں استعارتاً اسے کنایتاً اس جگہ کی تعبیر کے لیے بھی ختان یا ختنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے اذا التقى الختانان وجب الغسل، جب دو ختنے کی چیزیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہاں اور تفسیر میں ختانان یعنی دو ختنے کی جگہ بتایا، تو اس طرح سے اس تعبیر میں اس کو بھی مانا جاتا ہے، ختنہ کا لفظ کہہ کر کے بھی اس کو بھی، اس آلے کو بھی مراد لیا جاتا ہے۔ ختنہ حقیقت میں جس کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ ختنہ کیا ہے، حقیقت میں یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس سنت کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے اختتن ابراہیم علیہ السلام بعد 80 سنہ واختتن بالقدوم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 80 سال کے بعد ختنہ کیا، اور قدوم یعنی بسولہ یا کہ لکڑی کاٹنے والا جو آلہ ہوتا ہے اس سے کیا۔ تو کچھ لوگ قدوم ایک جگہ کا نام ہے، لیکن صحیح یہی ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ قدوم جگہ کا نام نہیں ہے، جب قدوم مقام میں کیا تھا، بلکہ اس سے مراد جس سے کاٹا جاتا ہے، لکڑی کاٹی جاتی ہے، اس طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ خصلت تھی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا ہے۔ آگ میں ڈالے گئے، گھر چھوڑنا پڑا، اسی طرح سے بھگائے گئے، پھر اور راستے میں آزمائے گئے، پھر مکہ میں لائے گئے تو مکہ میں رہ کر کے بچوں کو چھوڑا، یہ ایک آزمائش یہ تھی۔ پھر مکہ میں آ کر کے بنایا خانہ کعبہ کو، اس کے بعد پھر بیٹے کے ذبح کرنے کا آرڈر آیا، سب ساری چیزیں سب آزمائشوں سے گزری۔ ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی ان کے اوپر کہ اپنا ختنہ کریں وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ختنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر ختنہ کر لیا۔ تو اللہ حدیث میں جیسا کہ آیا ہوا ابن حبان کی حدیث میں ہے، ابو یعلا موصلی کی کتاب میں ہے، مسند میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ختنہ کرنے کا تو وہ جلدی لائے، اور وہ لکڑی کاٹنے کا جو آلہ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ بسولہ بولتے ہیں کبھی کبھی، تو اس سے کاٹ دیا پکڑ کر کے، تو ان کو تکلیف بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے اتنی جلدی کی، کم از کم یہ بھی پتہ کر دے کس سے کاٹنا، کیسے کاٹنا ہے۔ المہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آزمائشوں کے اندر ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور اس کو پوری کرتے تھے، اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا تو انہوں نے پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ امام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں آتے ہیں، اور وہ ابو الانبیاء بھی کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ یقول العزم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور ان کی زندگی کی حکایات قرآن مجید میں بہت بار بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم تھے جنہوں نے پہلے ختنہ کیا، اور اسی طرح سے انبیاء ان کے بعد بھی ختنہ کرتے رہے۔ اسی لیے مسیحی مذہب میں، کرسچن میں بھی ختنے کا ذکر ہے، ان کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ لیکن ختنہ کرنا کیا شریعت کے ان واجبات خاص میں ہے جس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو پاتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقتاً
اس کے حکم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ختنہ کیا بالکل واجب و فرض ہے یا ایک سنت ہے جسے ادا کرنا چاہیے۔ تو علماء کا اکثر علماء کا جمہور کا یہی قول ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کو مردوں کو کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس سے ان کی پاکی اور صفائی ہوتی، جو آنے والی زندگی میں جب بالغ ہونے کے بعد انہیں نماز پڑھنا رہتا ہے، وضو کرنا رہتا ہے، صفائی کرنی ہوتی ہے، تو صفائی اور طہارت میں آسانی رہتی ہے۔ اس کے قطرات وہاں باقی لگائے رہ کر کے اس کو یعنی یوں اس کو کہہ لیجیے کہ نجس نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ضروری ہے، اور یہی مذہب علماء کرام کا، بہت سارے علماء کا ہے۔ اور اس سلسلے میں مزید تفصیل اگر پیش کروں تو یہ کتنا کاٹنا چاہیے، کہاں سے کاٹنا چاہیے، تو چونکہ میں نے بتایا شروع ہی میں تقریباً سارے لوگ اس سے گزرے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ مختون ہی پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کے ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ختنہ کرنے کا اصلی مقصد یہ تھا کہ سپاری کے اوپر جو چمڑا پایا جاتا ہے اس کو ہٹا دیا جائے، تاکہ آئندہ طہارت اور صفائی میں کمال حاصل کیا جا سکے۔ اور اگر کسی کا اسی طرح سے شروع سے پیدائشی ہی ہے تو پھر اس کو ختنہ کرنے اور چمڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختون ہی پیدا ہوئے تھے، آپ کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ تو چمڑے کو اتنا ہی کاٹنا چاہیے جس سے اس کی سپاری کھل جائے، اور کچھ نے کہا کہ اس کا بیشتر حصہ کاٹ دینا چاہیے، یعنی اگر وہ اوپر سے زیادہ کٹا ہوا، نیچے سے کم کٹا ہوا تو بھی چلے گا، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، اور بس جتنا چھپا کے رکھتا ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے، اور اس طرح سے یہ کام پورا کر لینا چاہیے۔ المہم اس کی حکمت جو پائی جاتی ہے، ایک تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس سے صفائی اور طہارت میں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان اس طرح سے بہت ساری بیماریوں سے، جو حب سے بول یا پیشاب لگے رہ جانے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس میں جراثیم بڑھ سکتے ہیں، کھجلی ہو سکتی ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اصل مقصد صفائی اور ستھرائی ہی ہے۔ آئیے ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اس کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے، یعنی ختنہ کرنے والے نائی کو یا کہ آپریشن کرنے والے انسان کو پیسہ دینا جائز، اس میں کچھ میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آئیے اس ختنے کے مسئلے سے نکل کر کے ہم آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شوہر کے کیا واجبات ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ یہ سوال تو عام طور سے لوگ ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ بیوی کے اوپر کیا واجب ہے، لیکن شوہر کے بھی واجبات ہوتے ہیں، اور یہ سوال اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ شوہر کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی بیوی کو وہ یعنی سعادت کی زندگی میں رکھے، اس کی عزت و تکریم کرے، اس کو محسوس ہو کہ ہم اپنی جگہ پر ایک، جسے ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں، ایک رانی ہے، ایک ملکہ ہے، اس طرح سے گھر کی ایک مالکن ہے، اس طرح سے اس کی حیثیت ہونی چاہیے تھی۔ تو اس سلسلے میں ان کا سوال یہ ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح سے سوال میں آگے انہوں نے پوچھو کہ ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، بلکہ یہ سوال اس خاتون کا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ان کے گھر کے اور بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے بھائی لوگ ہیں اور دوسرے قرابت دار ہیں، اور لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے شوہر ہم کو ہمارے مقابل میں ان سب کو زیادہ اچھی طرح سے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ رعایت کرتے ہیں، اور ہمارے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا اہتمام ہمارے ساتھ نہیں، ان کا اہتمام ہمارے ساتھ ہے کہ یہ کام ہوا، وہ کام نہیں ہوا، یہ کام کیوں چھوٹا، اور بھی تفصیل دی انہوں نے۔ یہ گھروں کی شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بیوی کے اوپر شوہر کے لیے کیا واجب، شوہر کے اوپر کیا واجب ہے، اور اس طرح سے بیوی کے اوپر کیا واجب ہے۔ تو وہ شوہر کے حقوق پوچھنا چاہتی ہیں، اپنا تو وہ سمجھ رہی کر ہی رہی، لیکن شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں ان کو جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، جو قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النساء کی 19ویں آیت ہے، اور ان کے ساتھ عاشروہن، ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ۔ معروف میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اچھائی کی طرف دلالت کرتی ہے، اس کے خلاف منکر ہوتا ہے جو تکلیف دہ چیز ہو،
تو کہا گیا قرآن مجید وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو. اس لیے عشرہ زوجیہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی خانگی عمدہ زندگی، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور معروف کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ معروف میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے، یہاں پہ یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے بتا دوں کہ معروف سے بڑھ کر کے اگر کوئی عورت یہ ہے کہ نہیں ہم فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، فلاں کو وہ ملا ہوا ہے، اور اگر شوہر کی استطاعت سے باہر ہے وہ چیز، تو اس کا یہ طلب کرنا معروف سے باہر ہے. لیکن جتنا اس کے پاس استطاعت ہے کھانا دینے کی، کپڑا دینے کی، اور اسی طرح سے گھر دینے کی، خادم دینے کی، یا اسی طرح سے اور بھی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں ضرورت پڑتی، کھانا پانی مکان وغیرہ وغیرہ، تو اگر مرد کے پاس استطاعت ہے وہ سب دینا چاہیے. عاشرہن بالمعروف کا یہی مطلب ہوتا ہے. نہ یہ کہ آپ لے آئے ہو تو پھر اس کو اپنی زندگی گھر میں خادمہ بنا کر رکھو، اس کو تنگ کرو، اس کو پریشانی میں ڈالو. یہ عاشرہن بالمعروف کا مطلب قطعاً نہیں ہے. اور اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور ان کے لیے وہی ہے اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ملنا چاہیے جیسے مردوں کو ملنا چاہیے. دونوں کے حقوق آپس میں اس طرح کے جو خرچ خبار کے ہیں سب برابر ہوتے ہیں. جیسا آپ کھاتے ہو ویسے ہی کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، جیسا آرام کرتے ہو آرام دینے کی کوشش کرو. تو اس سلسلے میں میں رسول کی حدیث سے بھی اس کی مثال دے دوں. رسول کی حدیث میں ایک صحابی ہیں جن کا معاویہ بن حیدہ نام ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول ما حق زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا حق اس کے شوہر پر کیا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب تم کھاتے ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ، وتکسوھا اذا اکتسیت، اور جب تمہیں کپڑا ملتا ہے پہننے کے لیے اس کو بھی کپڑا پہناؤ. یا کہ لفظ میں اکتسبت یعنی جب تمہاری کمائی ہے تو اس کو پہناؤ اچھی طرح سے. ولا تضرب الوجہ، اور چہرے پہ نہیں مارو. اس بات کا تو شاید شوہر لوگ خیال ہی نہیں رکھتے ہوں گے. ولا تقبح، اور نہ ان سے کوئی بری بات کہو، یعنی قباحت والی بات، گالی والگلوج اسی میں شامل ہے، اسی سے آر دلانا شامل ہے. اور گھر والوں کو برا بھلا، یعنی سسرال والوں کو برا بھلا کہنا، اس کے باپ کو، اس کے ماں کو، اس کے بھائی کو، اس کے رشتہ داروں کو، ان کے طور طریق کے بارے میں یہ قبیح بات کہنے میں یہ سب شامل ہے. ولا تہجر الا فی البیت، اور کبھی آپس میں ناچاقی ہو جائے تو بھی گھر ہی میں اسے رکھو، گھر سے باہر نہیں کرو. لا تہجر، نہیں چھوڑو اس کو سوائے اس کے گھر ہی میں رہے. لیکن کچھ لوگ تو اتنے ہی بدخو ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی ہاتھ پکڑ کے باہر سے کر دیا اور کہا جاؤ تمہیں اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو نہیں کہتے میں طلاق دیتا ہوں، لیکن گھر سے نکال دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی اس سے برا حال کر دیتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، گاڑی سے سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جاؤ تمہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، جس جو کہ ابو داؤد میں ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور حدیث صحیح ہے، جس میں آپ نے حقوق بتائے تو کہا کہ جیسا کھاتے ہو کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو پہناؤ، جب پہنتے ہو پہناؤ بھی، اور چہرے پر نہیں مارو، اور قبیح بات نہ کہو، اور نہ اسے گھر سے باہر کرو. تو یہ حدیث جو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتوں کا نصیحت کی، بلکہ آپ نے کھلے لفظ میں ایک عام بات بھی کہی ہے. وہ یہ فرمایا آپ نے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور میں تم میں کا سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے اور بہتر بننا چاہیے، اور یہ کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، ہر حقدار اس کا حق دینا چاہیے تھا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معیار یہ بنایا ہے کہ اکرام کرنا، گھر والوں کو اچھا طرح سے رکھنا ہی معیاری زندگی ہے، تو اسے دور نہیں رہنا چاہیے. ویسے بھی اس میں تو یہ کہ اچھا سلوک کرو گے تو اچھا سلوک پاؤ گے، اور آپ کو اس سے خیر کی طلب ہے تو خیر کر کے لینا چاہیے. ایسے برائی کے ساتھ کوئی چیز نہیں مانگی جاتی ہے. شادی کر دینا شریعت میں یہ نہیں کہ کسی کو بندھن بنا کے، بندھی بنا کے دے دیا جاتا ہے. لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت بار نصیحت کی ہے، اور بلکہ آپ کی آخری نصیحتوں میں سے جو آپ نے مرنے سے پہلے کیا اس میں بھی ہے استوصوا بالنساء خیراً، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے کہ عام طور سے جو زمانے جاہلیت ہی سے لوگ یا دوسرے دینوں کے حساب سے لوگ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ان کو کوئی انسان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ہم اس کی یہاں تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں بڑی توجہ دلائی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، تم کوئی بھی خرچ کرتے ہو جس میں تمہیں اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، حتی ما تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنے عورت کے منہ میں رکھتے ہو، یعنی عورت کو کھلانا، عورت کے لیے کما کے لا کے دینا، یا اس طرح سے اس کو لقمہ کھلا دینا، یہ سب یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش رہے کہ ہماری زندگی خانگی عائلی زندگی اچھی چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی دیتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ انسان کا سب سے بہتر خرچ وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر ہوتا ہے، سب سے بہتر خرچ وہ ہے۔ دنیا میں آدمی خرچ بہت طرح کے کرتا ہے، لیکن جس خرچ کو سب سے اچھا اور عمدہ اور اعلیٰ درجے کا بتایا گیا وہ اہل و عیال پہ خرچ کو بتایا گیا ہے، لہذا انسان کو اس سلسلے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں کو بھی دوسروں کو دیکھ ریکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر اتنے معیاری زندگی گزارنے کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہیے، گھر کے جو حالات ہوں اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں مردوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر غور کریں اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی دینے کی بھرپور کوشش کریں، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو عند اللہ ماخوذ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم ایک اور سوال کی طرف آئیں یہ بات اور مزید بتا دیں کہ عورتوں کے اوپر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خانگی زندگی میں کبھی ساتھ میں رہنے میں کبھی ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، مرد کو بھی حلیم و بردبار ہونا چاہیے، عورت کو بھی حلیم و بردبار ہونا چاہیے، اور دونوں کے مصالح کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے، اگر ٹکرا جاتے ہیں تو اس سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ای میل پر اپنے سوالات بھیجیں گے، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے سوالات کے ذریعے سے مطلع کریں گے تاکہ ہم ان کے جواب دیتے رہیں، اور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے ہمارے جو بھائی بہن اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں یا کسی کا بھی کوئی تعاون ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔